السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا ڈنڈا چلنے والا ہے، جی ہاں، تیاری کر لیں۔ اور یہ جو ڈنڈا ہے یہ نہ تو سنیاروں کے لیے ہے، نہ ڈالر کی اسمگلنگ کرنے والوں کے لیے ہے، نہ سیاست دانوں کے لیے ہے، بلکہ عوام کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہ میں کیوں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں اس کو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے میں بتاؤں گا، اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ میں کیوں بات کرنے لگا ہوں کہ ایک بڑا ڈنڈا اب چلنے لگا ہے، تو اس کی تیاری پکڑ لیں۔ اس لیے اس ویلاگ کو بڑے غور سے دیکھیے گا، اینڈ تک اس کو غور سے دیکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اور میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں۔ اس کے علاوہ شاہزیب خان زادہ نے میرے خیال میں بازی جیت لی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، مجھے یہ کہنا پڑے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ہمارے مل سکیں۔ نوٹیفکیشن جیسے ہم ویڈیو ریلیز کرتے ہیں تو ساتھ ہی نوٹیفکیشن آتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو وہ اس کے لیے آپ کو بیل آئکن پریس کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی شیئر کیا کریں تاکہ مزید لوگ بھی جو ہے وہ ضرور دیکھ سکیں۔ نیچے ہم اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی دیں گے، اسے بھی آپ کلک کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تیزی سے میں جناب خبریں شامل کرتا ہوں۔ ایک تو جناب بری خبر ہے، بری خبر یہ ہے کہ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادی چیزوں پر مہنگائی کی شرح میں 9.95% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، یہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 41.90% ریکارڈ کی گئی ہے، اپروکسیمیٹلی 42%۔ اب 42% آپ سوچیں کہ غریب آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا اس دور کے اندر مہنگائی کی وجہ سے۔ اب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور میں نے اس وقت بھی کہی تھی کہ پیٹرول کی قیمتیں تو کم ہو گئی ہیں، لیکن اس کا فرق کیا پڑے گا عام آدمی تک، یہ جو ہے وہ بات کب پہنچے گی؟ تو فگرز جو آ رہے ہیں مہنگائی کے وہ آپ کے سامنے 42% کے آس پاس۔ ادارہ شماریات نے کہا جی ایک ہفتے کے دوران 25 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، 13 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور رپورٹ کہتی ہے جی ایک ہفتے میں قدرتی گیس 480%، چائے 8.88%، دال مسور 5.28%، زندہ مرغی تقریباً 4% اور لہسن 3% جو ہے وہ مہنگے ہوئے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مہنگائی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج اسموگ کے باعث 10 اضلاع میں لاک ڈاؤن کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے، آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں، بازار، دکانیں، سینما، دفاتر 3 بجے کے بعد کھولے جائیں گے۔ تو یہ اسموگ کے تدارک کے لیے جو ہے وہ یہی ایک طریقہ کار بچا ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جو ہے وہ آپ کو جانا پڑے گا۔ ایک افسوسناک خبر، سابق وزیر خارجہ اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی گوہر ایوب صاحب 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فیملی ذرائع نے بتایا ہے کہ جی گوہر ایوب صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ آج ادا کی جائے گی۔ گوہر ایوب سابق فیلڈ مارشل صدر ایوب خان صاحب کے صاحبزادے اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب صاحب کے والد ہیں جو انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جناب علماء کرام و مشائخ سے گفتگو کی ہے، اور وہ جو میں بائی دا وے ڈنڈے والی بات کر رہا تھا وہ یہ نہیں ہے، وہ بھی آنی ہے آگے چل کے ویلاگ میں آپ کو میں بتاؤں گا وہ ڈنڈا کس طرح چلنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی ایک کوڈڈ میسج میری نظر میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی مذہبی، صوبائی یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے، اور ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ اب یہ ادارے یا گروہ میں تو پھر سیاسی گروہ بھی آتے ہیں، اور سیاسی گروہ جس نے حالیہ مطلب پرتشدد کاروائیاں کی وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی آتی ہے۔ تو ان کی جانب سے انہوں نے کہا جی طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی جو ہے ناقابل قبول ہے، کسی کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بالخصوص اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ بعض عناصر کی مسخ شدہ تشریحات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آرمی چیف نے انتہا پسندوں، دہشت گردوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کے فتوے پیغام پاکستان کو سراہا۔ آرمی چیف نے علماء و مشائخ سے گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر کے تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب سے ملنے کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل کونسلر برٹش ہائی کمیشن کی وہ ان کے گھر پہ گئیں، اور اس پہ ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا گریٹفل ٹو ویئر ایف سی ڈی او political consular British High Commission in Pakistan for a visit to Imran Riaz Khan home today. Thank you for your support in encouraging freedom of speech in Pakistan and due process of law. Look forward for more productive engagements in future. تو وہ ان کے گھر گئی، یہ بڑا اچھا جسچر تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ پرسوں لاہور کے اندر جو کنگ چارلز ہیں ان کی سالگرہ منعقد کی گئی تھی،
اور اس کے اندر جو ہے وہ کافی صحافیوں کو بھی بلایا گیا تھا, اینکر پرسنس کو, سیاسی رہنماؤں کو, اور مختلف مطلب سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے جو افراد تھے ان کو وہاں پہ دعوت دی گئی تھی. آپ کے بھائی کو بھی دعوت دی گئی تھی, لیکن میں نے معذرت کی تھی, مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں جا سکا تھا. تو اس کے بعد جتنے بھی مطلب یہ جو پولیٹیکل کاؤنسلر ہیں اور جو امبیسڈر ہیں, یہ لوگ لاہور کے اندر پچھلے 24 گھنٹے میں کافی ایکٹیو ہیں. یہ روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں صحافیوں کے ساتھ. بیسیکلی ان کا ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جا سکے کہ ان کے پاس کیا رپورٹیں ہیں, خبریں کیا ہیں, کیا ہو رہا ہے ملک میں, وہ کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں. میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی اس کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ ایک روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب شاید ان لوگوں سے نہیں ہوتی ہوں گی جو پرومیننٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں, ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ اب خدا کے لیے اس کو وہ بھی ٹوسٹ نہ دے دیے گا ہے وہ پتہ نہیں پیچھے کی ہوتا ہے کی کھچڑی پک دی, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. عمران ریاض سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور بھی جرنلسٹ میں جانتا ہوں جن کے ساتھ ان کی اس طرح ملاقاتیں ہوتی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک کھیل کے میدان سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر آئی کہ اسپیشل بلیزر ٹو بی پریزنٹڈ ٹو آل دا ورلڈ کپ وننگ کیپٹنس. لوئڈ جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے کپتان تھے, کپل جو ہے کپل دیو, ایلن بارڈر, رانا ٹنگا, اسٹیو وا, رکی پونٹنگ, دھونی, کلارک, مورگن, ایکسپٹ عمران خان ہو از ان پریزن آن نومبر 19. تو بیسکلی یہ میرے خیال میں آئی سی سی کی طرف سے کوئی ایونٹ کیا جا رہا ہے جس میں جتنے ورلڈ کپ وننگ کیپٹنز ہیں ان کو یہ بلیزرز پہنائے جا رہے ہیں. تو افسوس کا مقام ہے کہ ظاہری بات ہے کہ باقی جتنے کیپٹنز جنہوں نے ورلڈ کپ جیتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے, ان کو یہ بلیزرز پہنائے جائیں گے. نہیں ہوں گے تو پاکستان کے کپتان عمران خان صاحب وہاں پہ نہیں ہوں گے, کیونکہ اوبیسلی وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے. تو ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیب نے جناب عمران خان صاحب سے, کپتان سے ہی جو ہے وہ تفتیش کی ہے. جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں نیب کی 3 رکنی ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی سے 2.5 گھنٹے تک تفتیش کی. نیب ٹیم نے عدالتی احکامات پر 15 نومبر کو جیل میں تفتیش کا آغاز کیا تھا. پی ٹی آئی آفیشیل کی جانب سے اس پہ ٹویٹ بھی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین عمران خان had asked the judge and jail superintendent to allow him to speak to his son Suleiman today because it was his birthday. His request was instead denied. It's unbelievable how the basic right as per even jail manual is being denied to Imran Khan, lawless Pakistan. افسوس کی بات ہے, میں بالکل یہ کہوں گا یہ افسوس کی بات ہے کہ جس دن آپ کے بچے کی سالگرہ ہو اس دن ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ وہ اس سے فون پہ بات کرے, اور کروانی چاہیے تھی. میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بات کروانی چاہیے تھی, لیکن پھر مجھے وہی دور I will have to say it obviously, اگر میں نہ کہوں تو زیادتی ہوگی کہ میاں صاحب بھی کلثوم بی بی سے بات کرنا چاہتے تھے. برتھ ڈیز تو ہر سال آ جاتی ہیں, اللہ اس بچے کو لمبی زندگی دے, اس کے لیے دعائیں ہیں ہماری طرف سے, لیکن کلثوم بی بی جو تھی وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور نواز شریف صاحب ان سے بات کرنا چاہتے تھے, لیکن عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور میاں صاحب کی بات نہیں ہونے دی گئی تھی. اور یہ رنج, یہ غم جو ہے وہ میاں صاحب کے دل میں آج تک اس بات کا ہے کہ میری وہ بیوی جو بستر مرگ پہ تھی, میری اس سے بات نہیں ہونے دی گئی. تو کیا ہو جانا تھا, زیادہ سے زیادہ انہوں نے صرف اس کا حال چال ہی پوچھا تھا, یہی ہونا تھا نا. تو یاد رکھنا چاہیے, ایسے وقت جو ہیں وہ یاد رکھنے چاہیے, کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے بھی وہ چیز آنی چاہیے. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ کروا دیں, پھر بھی کروائیں. عمران خان صاحب کے اپنے بچوں سے بات کروائیں, اپنی اہلیہ سے ان کی ملاقات وہ تو ہوتی ہے. آج کل ان کی جانب سے پٹیشن دی گئی ہے کہ جی میری تنہائی میں ان سے ملاقات کروانے کا بندوبست کیا جائے, کیونکہ جب میں مل رہی ہوتی ہوں تو جیل کی انتظامیہ بھی آس پاس بیٹھی ہوتی نہیں ہونی چاہیے, پرائیویسی ملنی چاہیے میاں بیوی کو, اور ان کو ملنے کا پورا چانس جو ہے وہ دینا چاہیے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایکچولی لکھا گیا wishing سلیمان خان happy birthday. It is unfortunate that Chairman Imran Khan was denied the right to speak to his son on this special occasion. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس میں جناب لکھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو متنازع عدالتی کارروائی کے ذریعے انصاف سے محروم کرنے کی مذمت, چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے محفوظ فیصلوں کے ذریعے انصاف کے دروازے بند کرنے کی بھی مذمت, جھوٹی پروپیگنڈا مہم, چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاست سے دستبردار کرنے کی مایوس کن کوشش ہے. پی ٹی آئی کور کمیٹی نے جبری لاپتہ کیے گئے کارکنان اور ذمہ داران کی فوری بازیابی اور رہائی کا مطالبہ کیا. الیکشن کمیشن کی بلے کے نشان سے محروم کرنے کی کوشش شرنگیز منصوبہ ہے. سزا یافتہ شخص کی اقتدار تک رسائی کی راہ ہموار کرنے کی ریاستی کوششیں تباکن ہے. اجلاس میں انتخابات میں شرکت اور امیدواروں کے تعین کی حکمت عملی پر بھی گفتگو کی گئی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی آفیشل سے ایک اور ٹویٹ ہوا کہ جی ایم این اے فضل محمد خان کی رہائش گاہ پر چارسدہ شیخ آباد میں ورکرز کنونشن میں جذبہ اور جنون. تو ایک یہ ٹویٹ بھی ہوئی. شیر افضل مروت صاحب نے چارسدہ میں ورکرز کنونشن سے جناب خطاب کیا اور کہتے ہیں کہ آج سے کے پی کے میں تمام پر فرض ہے کہ اپنی گاڑیوں پر, اپنے گھروں پر, اپنی دکانوں پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگاؤ. کوئی آپ کے جھنڈے پر ہاتھ ڈالے تو اس کو گریبان سے پکڑو. بس کرو, کافی ہم نے سہ لیا, مزید نہیں سہیں گے. پی ٹی آئی کا جھنڈا آج سے ہماری عزت ہے, یہ ہماری غیرت ہے. اس جھنڈے پر جو ہاتھ ڈالے گا اس ہاتھ کو ہم توڑ دیں گے. تو ہاتھ توڑانے تک جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب پہنچ چکے ہیں, اللہ خیر کرے. اچھا جی, اب آ جائیں وہ جو میں شروع کے اندر بات کر رہا تھا شاہ زیب خانزادہ, ان کی مجھے کہنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ ایک بڑی فتح ہوئی ہے, بڑی کامیابی ہے, اور اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مرتضیٰ علی شاہ صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ خبر لکھی. انہوں نے کہا سابق وزیر اعظم عمران خان کا 1 سال قبل یہ اعلان شہ سرخیوں کی زینت بنا تھا کہ وہ جیو نیوز اور اس کے اینکر شاہ زیب خانزادہ کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ دائر کریں گے.
وہ اب اپنے اس وعدے سے پھر گئے ہیں، کیونکہ ان کے برطانوی وکیلوں نے ابھی جیو کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہیں کی، اور نہ ہی اس کے اینکر کے خلاف انہوں نے برطانیہ کے اعلیٰ عدلیہ میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ 16 نومبر 2022 کو عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ہتک عزت کے حوالے سے جیو نیوز اور اس کے اینکر شاہ زیب خانزادہ کے خلاف قانونی ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے عمر فاروق ظہور سے انٹرویو کیا تھا، جنہوں نے ان سے توشہ خانہ کے تحائف خریدے جو کہ عمران خان کو سعودی شہزادے نے دیے تھے۔ ان تحائف میں کعبے کی تصویر والی گھڑی بھی تھی جس کی قیمت $20 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اب 1 سال ہونے کو آیا ہے، عمران خان کے برطانوی وکلا نے جیو نیوز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ جیو کے کارٹر اینڈ رک وکلا نے ابتدائی دعووں پر ایک مضبوط دفاع دیا تھا۔ عمران خان نے جیو نیوز اور عمر فاروق ظہور کے خلاف دبئی میں بھی کارروائی کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ ان معاملات میں عمران خان کے وکلا کی ابتدائی کوششیں ناکام ہو گئیں کیونکہ وہ ظہور یا جیو کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ کر سکے۔ اچھا، ہم نے ایکچولی چیک کیا، یہ خبر بالکل ٹھیک ہے۔ 16 نومبر کو 2:27 پہ عمران خان صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا تھا، اور یہ وہ ٹویٹ ہے، اس میں لکھتے ہیں بس بہت ہو گیا، کل جیو اور خانزادہ نے سرپرستوں کی مدد سے ایک مشہور زمانہ دھوکے باز اور عالمی سطح پر مطلوب مجرم کی تراشی گئی بے بنیاد کہانی کے ذریعے مجھ پر بہتان تراشی کی۔ میں نے اپنے وکلا سے بات کی ہے اور میں جیو، خانزادہ اور اس دھوکے باز کے خلاف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں بھی قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو وہ ارادہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، مطلب اس بات کو اب 1 سال ہو چکا ہے، سال پورا کمپلیٹ 1 سال ہو چکا ہے، لیکن شاہ زیب خانزادہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ آپ بالکل ایکشن لیں، میرا تو ویسے ہی بڑا کمپیٹیٹر ہے یہ